اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام دوستوں کو، معزز دوستوں کو، بھائیوں کو اپنے یوٹیوب چینل فارچون ایجوکیشن پر ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ انتظار کی گھڑیاں ہو گئی ہیں ختم، کیونکہ اب جو ٹاپک میں لے کے آیا ہوں وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہے، کیونکہ یہ وہ ٹاپک ہے جس کا آپ بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے جو بھی فزیکل ٹیسٹ ایگزامز لیے ہیں اور اس میں جو پاس ہونے والے کینڈیڈیٹس ہیں ان کا ٹیسٹ پیٹرن کیا ہوگا، ٹیسٹ سلیبس کیا ہوگا اور اس کے اندر کون سے ٹاپکس ہوں گے اور کب وہ ٹیسٹ ہوں گے، وہ ٹاپک آج میں لے کے آیا ہوں آپ کی خدمت میں، کیونکہ اپرووڈ سلیبس جو کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے جو سلیبس بنایا ہے وہ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، اور کون کون سے ٹاپکس اس میں جو ہے انہوں نے بتائے ہیں ڈفرینٹ پوسٹ کے لیے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، اور آپ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کی تیاری بہترین سے کر کے انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور پھر انشاءاللہ دعائیں بھی دیں گے۔ تو یہ اکثر اوقات کوشچن ہم اور آپ بلیم کرتے رہتے ہیں کہ یار ٹیسٹ بہت مشکل تھا، ٹیسٹ بہت مشکل تھا۔ ٹیسٹ کیسے مشکل ہوگا؟ ٹیسٹ ایسے مشکل ہوگا جب آپ تیاری نہیں کر کے جائیں گے۔ تیاری اگر آپ کر کے جائیں گے اور یہ دیکھیں کتنی آسانی کہ یہ کتنی زبردست بات ہے کہ جب آپ کو ایک سلیبس ڈیفائن ہو جائے کہ آپ نے یہاں سے پڑھنا ہے اور یہ کانٹینٹس کو پڑھنا ہے، تو پھر اگر ایک بندہ فیل ہو جائے تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ آفرین نہ کہ پبلک سروس کمیشن پر ہے، نہ کہ ڈپارٹمنٹ پر ہے، بلکہ آفرین اس پر ہے جو کہ ٹیسٹ کی تیاری نہیں کر کے گیا۔ اس لیے وہ ٹاپک، وہ جو سلیبس ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو سلیبس کو تیار کریں، اپنے ایگزام کے لیے تیار کریں اور اچھے نمبر لیں اور اپنے آپ کو سیٹل کریں۔ تو سب سے پہلی پوسٹ ہے جو کہ بی پی ایس 15 اناؤنس کی تھی فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے، اس میں سبجیکٹ اور ویٹیج اور ڈیفیکلٹی لیول ہم نے لکھا ہوا ہے اس میں۔ تو اسسٹنٹ کی جو پوسٹ ہے بی پی ایس 15 میں، اس میں اسلامک اسٹڈیز فار مسلم کینڈیڈیٹس اور ایتھکس جو ہے فار نان مسلم کینڈیڈیٹس، یہ اس کی ویٹیج 10% ہے، اور اسی طرح پاکستان اسٹڈیز اس کی ویٹیج 10% ہے، انگلش کی 20% ویٹیج ہے، جنرل نالج کی جو ویٹیج ہے وہ 20% ہے، کمپیوٹر کی جو ویٹیج ہے وہ 20% ہے، آئی کیو کی جو ویٹیج ہے وہ 20% ہے۔ یہ سارا آپ نے کہاں سے تیار کرنا ہے یہ میں اپنے سے نہیں بتاؤں گا، بلکہ میں اسی سلائیڈ میں، اسی نوٹ میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ نے تیار کہاں سے کرنے ہیں یہ سارے ایم سی کیوز، اسلامک کے، ایتھکس کے، پاکستان اسٹڈیز کے، انگلش کے، جنرل نالج کے، کمپیوٹر کے، آئی کیو کے، کہ آپ نے یہ کہاں سے رینڈملی تیار کرنے ہیں، کہاں سے تیار کرنے ہیں، یا اس کے لیے بھی کچھ اسپیسیفک جو ہے ٹاپکس ہیں وہ جی اس کے لیے بھی اسپیسیفک ٹاپکس جو ہیں وہ آپ کو بتا دیے گئے ہیں کہ آپ نے وہیں سے پڑھنا ہے، اور اب آپ ٹیسٹ کی جو تیاری ہے وہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس کا جو ڈیفیکلٹی لیول ہے وہ گریجویشن ہے، اور یہ اسسٹنٹ کی جو جاب ہے بی پی ایس 15 میں، اس کے لیے ٹیسٹ سلیبس ہے 100 میں سے جو ہے نا آپ کو کم از کم، آپ اگر میرٹ پہ آنا چاہتے ہیں، میرٹ ڈفرنٹ میرٹ ہے، اگر آپ دیکھیں کینڈیڈیٹس اگر 80% مارکس لینے والے زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں تو آپ کا ڈیفینیٹلی میرٹ جو ہے وہ 80% پہ بنے گا، اور اگر آپ جو ہے میرٹ جو ہے وہ 70% ہے، 60% ہے، اسی طرح تو آپ کو زیادہ سے زیادہ مارکس جو ہے وہ گین کرنے تاکہ آپ میرٹ پر پورا اتر سکیں۔ آپ وہ مارک کیسے حاصل کریں گے؟ جب آپ ان سارے ٹاپکس کو جو کہ بتائے ہوئے ہیں انہوں نے اس میں سے تیاری کریں گے تو پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ اور جو سب انسپیکٹر ہے اس کا جو ڈیفیکلٹی لیول ہے وہ بھی گریجویشن ہے، لیکن اس میں بھی جو کمپوننٹس ہیں، اسلامک اسٹڈیز ہے، ایتھکس ہے، اور پھر پاکستان اسٹڈیز ہے، انگلش ہے، جنرل نالج ہے، کمپیوٹر ہے اور آئی کیو ہے، تقریباً اس کا بھی ویٹیج سیم ہے۔ یہ بی پی ایس 14 میں ہے۔ انویسٹیگیشن کے لیے یہ سب انسپیکٹر کی جو جابس ہیں، سب انسپیکٹر اسٹینوٹائپسٹ جو ہے اس کے لیے جو ڈیفیکلٹی لیول ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہے، اور اس میں جو ٹاپکس ہیں سیم ہیں، اسلامک اسٹڈیز ہے، ایتھکس ہے، آپ کے پاس پاکستان اسٹڈیز ہے، پھر اس کے بعد انگلش ہے، جنرل نالج ہے، کمپیوٹر ہے، پھر آئی کیو ہے، اس کا جو ٹوٹل مارکس ہے وہ 100 ہے۔ پھر اسی طرح جو یو ڈی سی ہے اس کے لیے اسلامک اسٹڈیز ہے، ایتھکس ہے، پاکستان اسٹڈیز ہے، انگلش ہے، جنرل نالج ہے، کمپیوٹر ہے، ڈیفیکلٹی لیول اس کا بھی انٹرمیڈیٹ ہے۔ اور پھر نیکسٹ پوسٹ جو اناؤنس کی تھی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے وہ اے ایس آئی کی تھی۔ اے ایس آئی کے لیے جو آپ کے پاس سلیبس ہے وہ ہے اسلامک اسٹڈیز 10% ہے، ایتھکس ہے وہ آپ کے پاس 10% ہے، پاکستان اسٹڈیز 10%، انگلش 20%، جنرل نالج 20%، کمپیوٹر 20%، آئی کیو بھی 20%، اور اٹ میکس 100% جو ہے آپ کے ٹوٹل مارکس ہوں گے، 100 مارکس ہوں گے۔ کانسٹیبل جو ویکینسی ہے اس کا بھی سلیبس یہی ہے، ویٹیج بھی آپ کے پاس سامنے ہے 10 10 20 20، اور پھر 20% جو ہے آپ کے پاس،
اور پھر جو کانسٹیبل ڈرائیور ہیں ان کا بھی جو سلیبس ہے وہ یہی ہے اور ویٹیج بھی یہی ہے. ان کا ڈیفیکلٹی لیول جو ہے وہ تھوڑا میٹرک ہے تو تھوڑا آسان ہوگا. اور پھر اسی طرح جو ہے آپ کے پاس یہ کانسٹیبل تو کانسٹیبل LDC ہم نے یہ دیکھ لیا ہے, یہ آلریڈی دیکھ سکتے. اب دیکھتے ہیں ہم نے کہ وہ جو کہ اسلامک اسٹڈیز کا پورشن ہے اس میں سے آپ نے تیاری کہاں سے کرنی ہے. کمپیوٹر کی تیاری آپ نے کہاں سے کرنی ہے, انگلش کی تیاری آپ نے کہاں سے کرنی ہے, پاکستان اسٹڈیز کی تیاری آپ نے کہاں سے کرنی ہے, IQ کی تیاری آپ نے کہاں سے کرنی ہے, آپ وہ دیکھ لیتے ہیں. اسلامک اسٹڈیز کے جو ٹاپکس آپ کو انہوں نے بتائے ہوئے ہیں وہ ہے بیسک انفارمیشن اباؤٹ ہولی قرآن. بیسک انفارمیشن آپ کے پاس ہولی قرآن کی ہونی چاہیے کہ ٹوٹل سپارے کتنے ہیں, ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں, سب سے بڑی صورت کون سی ہے, پہلی صورت کون سی ہے, سب سے پہلی صورت نازل کون سی ہوئی, قرآن کتنے عرصے میں نازل ہوا, قرآن کس پر نازل ہوا, اور یہ اس طرح کی انفارمیشن آپ کو قرآن سے ریلیٹڈ چاہیے. بیسک انفارمیشن حدیث جو ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے. MCQs تیار کریں. اس کے علاوہ شریعہ جو لا ہے اس میں انہیریٹنس سے متعلق جو ہے, جائیداد سے متعلق, قصاص سے متعلق, دیت سے متعلق, تعزیر سے متعلق, زکوٰۃ سسٹم سے متعلق MCQs آپ کے پاس ہونے چاہیے. اس کے علاوہ جو اسلامک اسٹڈیز میں فیمس پرسنالٹیز ہیں, جو جنگجو ہیں, صحابہ کرام ہیں, سائنٹسٹ ہیں, جو بادشاہ ہیں اور اسلامک اسکالرز ہیں, ان کے بارے میں انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے. یہاں سے کوشچنز بنیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر, خلافت رشدہ پر, اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کے پاس جو اسلام کی جو غزوے ہیں ان پر آپ کو ٹھیک ٹھاک عبور ہونا چاہیے. اور اسی طرح آپ کو اسلامک کتابوں کے نام جو ہے وہ کس پر نازل ہوئی تھی, کون کون سی کتابیں ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے. اسلامک کنٹریز کون کون سے ہیں, ان کے کیپٹل کون کون سے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ IOC جو ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کوشچنز حج کے متعلق آپ کے جو ہے کوشچنز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ روزہ, نماز, زکوٰۃ, ان کے علاوہ جو ہے رمضان, ان کی اس سے آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے. ڈفرینٹ جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں اور ان پر جو ہے ریویلڈ بکس جو ہیں وہ کون کون سی کتابیں ہیں وہ آپ کو جو ہے اس کے بارے میں بھی انفارمیشن سیاستہ جو ہے ان کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے. اسلامک کانکوسٹ آف اسپین جو ہے, اور اس کے علاوہ ارلی پروفٹس کون کون سے تھے, اسلامک لینڈ مارکس, اسلام کی جو اچیومنٹس ہیں, لینڈ مارکس ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے نا اسلامک لرننگ سینٹرز ہے, اور خلافت عثمانیہ, اور اس کے علاوہ جو ہے عباسی امپائر ہے, اس کے بارے میں انڈیا میں اسلام کا جو ہے وہ سپریڈ, اور اس کے علاوہ پاکستان میں یہ آپ کے پاس جو ہے نا اسلامک اسٹڈیز کا سلیبس ہے. اب ایک کوشچن ہے یہ کہ اگر ابھی بھی آپ یہ سلیبس ڈیفائن ہے, اگر آپ آج سے بھی ٹیسٹ کی تیاری شروع کریں, روز آپ 50 MCQs جو ہے تیاری کرنا شروع کریں تو آپ آسانی سے اپنا پیپر جو ہے ایگزام جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو اس سے پہلے آپ پاس کر سکتے ہیں. میں نے 50 MCQs کی جو ہے ہر ایک ویڈیو جو ہے بنائی ہوئی ہے اسلامک اسٹڈیز سے ریلیٹڈ, جنرل نالج سے متعلق, اس کے علاوہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ, اس کے علاوہ جو ہے نا ہر ایک مضمون پر تقریباً میں نے جو ہے وہ ویڈیوز بنائی ہوئی اپنے YouTube چینل ٹیسٹ پریپریشن جو پلے لسٹ ہے اس میں وہ میں نے ایکسپلین کی ہوئی ہیں. اگر آپ پھر بھی ویڈیو دیکھنا چاہیں میں لنک بھی اس کا جو ہے دے دوں گا آپ کو ڈسکرپشن میں, تاکہ آپ وہاں سے جو ہے دیکھ سکیں, آسانی سے اپنی ٹیسٹ کی تیاری کر سکیں. یہ اسلامک اسٹڈیز کا سلیبس تھا. اب آپ کو میں بتاتا ہوں جنرل نالج کا سلیبس کیا ہے. جنرل نالج میں آپ کو ورلڈ جیوگرافی جو ہے اس سے متعلق MCQs, ڈیموگرافی سے متعلق, میجر جو جنگلات ہیں وہ کون کون سے ہیں, کہاں کہاں پہ ہیں, اس کے علاوہ ہسٹوریکل پلیسز دنیا میں کون سے ہیں, آرکیولوجیکل سائٹس کون سی ہیں, ڈیزرٹس کون کون سے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے نا مشہور جو دریا ہیں, لیکس ہیں, سمندر ہیں, اس کے علاوہ وہ گرین وچ میرین ٹائم لوکیشن لیٹیٹیوڈس لوزسٹ ٹائم, یہ آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ہیومن اناٹمی, انسانی اسٹرکچر سے متعلق, سائنٹیفک ڈسکوری سے, انوینشن سے, جو انٹرنیشنل ادارے ہیں, انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں, انٹرپول سے متعلق, جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں ان کے متعلق, اس کے علاوہ جو دنیا میں جنگیں ہوئی, انٹرنیشنل کانفلکٹ سے متعلق, انٹرنیشنل سپورٹس سے متعلق, فیمس انٹرنیشنل لیونگ پرسنالٹیز سے متعلق, اس کے علاوہ نوبل پرائز ونرز کون کون سے ہیں, اس کے علاوہ ایبریویشنز آپ کے پاس, ویکسینز, ان کی میڈیسنز, ان کے ٹریٹمنٹ, اس کے علاوہ انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ انفارمیشن بھی آپ کے پاس جنرل نالج میں شامل ہے. اور اگلا جو ٹاپک ہے وہ انگلش کا ہے.
انگلش میں میرے کئی دوست، میرے بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ سر انگریزی کا پورشن جو ہے یہ ایکسٹینسو ہوتا ہے. ایکسٹینسو نہ انگلش ہے، نہ جنرل نالج ہے، اسلامک ہے، کوئی ایک نہیں ہے، بلکہ سارے ہی ایکسٹینسو ہیں. لیکن آسانی کی بات یہ ہے کہ آپ اس میں سے سارے دیکھیں 20 ٹاپکس آپ کے پاس انہوں نے بتائے ہوئے ہیں جنرل نالج میں. اسی طرح آپ کے پاس جو ہے اسلامک اسٹڈیز میں 20 ٹاپک بتائے ہوئے ہیں. اگر آپ تیاری کرنا شروع کریں روز، اگر آپ جو ہے نا موسٹ امپورٹنٹ جو ہے آپ جنرل نالج اگر ورلڈ ڈیموگرافی سے جو ہے نا ورلڈ جغرافی سے بھی اگر تیار کرنے کی کوشش کریں تو یہ تیار ہو سکتا ہے. مشکل نہیں ہے زندگی میں، مشکل کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ مشکل سوچیں گے تو وہ مشکل بن جائے گی. اگر آپ مشکل نہیں سوچیں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں انگلش سے متعلق جو ہے، انگلش سے متعلق کون سے ٹاپکس ہیں. اب دیکھیں انگلش کے صرف اور صرف 10 ٹاپکس انہوں نے بتائے ہیں. کمپلیشن آف سینٹینس، سینٹینس آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں. اس میں آپ نے سینٹینس میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے وہ ایگریمنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اب اس میں سیوٹیبل لگایا ہے یا نہیں لگایا ہے. اس میں ویڈیو میں بنا چکا ہوں. ووکیبولری سے متعلق جو ہے نا آپ کے پاس کوشچنز ہوں گے اینٹونیم سے، سینونیم سے. اس کے علاوہ کمپریہنشن ایک پیراگراف دیا ہوگا، اس میں آپ نے کوشچن آنسرس کو جو ہے لکھنا ہوگا، سینٹینس کو ٹھیک کرنا ہوگا. اس کے علاوہ پریسی رائٹنگ سے متعلق ہوں گے، رپورٹ رائٹنگ سے متعلق کوشچنز ہوں گے، ایڈیمز ہوں گے اور پیئر آف ورڈز آپ کے پاس ہوں گے. یہ آسان سے 10 ایک ٹاپکس ہیں. آپ اس کی تیاری آرام سکون سے دیکھیں. 10 ٹاپکس ہیں اور کوشچنز 20 ہیں. تو اور اسی طرح پاکستان اسٹڈیز کے بھی 20 ایم سی کیوز ہیں آپ کے پاس، اور 10 جو ہے وہ ٹاپکس انہوں نے بتائے ہوئے ہیں. اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ہے، جغرافی آف پاکستان ہے، ڈیمز آف پاکستان ہے، ڈیزرٹس آف پاکستان ہے، ماؤنٹینز ان پاکستان ہے. پھر اسی طرح آپ کے پاس پورٹس ان پاکستان ہے، فارسٹ ان پاکستان ہے، وارز فاٹ بائی پاکستان ہے. اور اسی طرح آپ کے پاس جو ہے وہ پریزیڈنٹس، پرائم منسٹرز کی لسٹ، چیف منسٹرز کی، گورنرز ان پاکستان. یہ یاد رکھیں کہ یہ کرنٹ افیئر سے بھی متعلق ہے. تو آپ نے جو کرنٹ پریزیڈنٹس ہیں، پرائم منسٹرز، چیف منسٹرز، گورنرز ہیں، ان کو آپ نے بہت اچھے سے دیکھ لینا ہے. کرنٹ جو سچویشنز ہیں وار کی یا اس کے علاوہ کنفلکٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں پاکستان کی. اور فارسٹ تو آسان ہے، پورٹس بھی، ماؤنٹینز بھی، باقی ساری. ہیڈ آف انسٹیٹیوشنز اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے، سینٹ سے، اسمبلی سے، اسٹیٹ بینک سے، ایئر فورس، آرمی، نیوی سے یہ متعلق بھی کوشچنز آپ کے پاس آ سکتے ہیں. کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس جو ہے جو بیسک ہیں اس کی ہسٹری، اس سے متعلق کوشچنز آ سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس اسلامک پروویژنز جو ہے نا پاکستانی جو کانسٹیٹیوشن آئین ہے یا لا ہے، اس میں اکانومی آف پاکستان سے متعلق ہے. اس کے علاوہ لائف آف قائد اعظم، لائف آف علامہ اقبال، پاکستانز انٹرنیشنل ٹریٹیز، سیٹو، سینٹو، سی ڈی، سار، پی سی او، یہ ان سے متعلق کوشچن آئیں گے. مین ایونٹس آف پاکستان موومنٹ، ٹھیک ہے، جیسے کریشن آف مسلم لیگ ہے، پارٹیشن آف بنگال ہے، لکھنؤ پیکٹ ہے، خلافت موومنٹ ہے، نہرو رپورٹ ہے، 14 نکات ہیں. یہ سارے آپ کے پاس ہے امپورٹنٹ چیزیں ہیں. پھر 1973 کا جو الیکشن ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا لاہور کی ریزولوشن ہے، 1946 کے الیکشن ہے، پارٹیشن پلان ہے، سپورٹس ان پاکستان ہے، نیشنل سمبلز انکلوڈنگ ملٹری ہے، کشمیر کا جو ایشو ہے، اس کے علاوہ ایگریکلچر ان پاکستان ہے، سائنٹسٹ پاکستانی جو انکلوڈنگ پرسنالٹیز ہیں وہ بھی آپ نے دیکھنے ہیں. بکس پاکستان سے جو متعلق ہیں وہ کس نے لکھی ہیں، یہ آپ دیکھیں. اگلا ٹاپک ہم ڈسکس کرنے لگے آئی کیو سے. ورڈ پرابلم سب سے پہلے ہم دیکھیں گے. پھر ارتھمیٹک کوشچنس ہیں، ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہیں، گرافس ہیں، ریشیو ہے. یہ 5 آپ کے پاس ٹاپکس ہیں آئی کیو سے متعلق. اس کو آسانی سے آپ تیار کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا جو ہے کمپیوٹر کا آخری پورشن ہے. تو کمپیوٹر میں آپ کے پاس بیسک ہارڈ ویئر سے، ریم روم سے ڈفرینس ہے، بیسک ایبریویشن یوز جو کمپیوٹر میں ہوتے ہیں جیسے سی سی پی یو ہے، اے آئی ہے، ایم ایس ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ سے، اور بیسک کمپیوٹر ٹرمینالوجیز ہے. اس کے علاوہ باقی کوشچنس انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے ہوں گے آپ کے پاس. اور یہ آسان آپ کا سلیبس ہے. تھوڑا سا ایکسٹینسو ہے، ضرور ایکسٹینسو ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ تیاری کرنا شروع کریں آج سے تو آپ کامیاب ضرور ہو سکتے ہیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، اور گزارش کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ جن تک ابھی تک یہ سلیبس نہیں پہنچا یا جن کو معلومات نہیں، آپ ضرور ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی کی مدد ہو سکے. یہ یقین جانیں کہ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ میں اپنے یوٹیوب پہ سبسکرائبر بڑھانا چاہ رہا ہوں، یا میں کوئی اگر اس یوٹیوب چینل کا جو مقصد ہے، در حقیقت اس کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کی بھلائی ہے. میں اس کے علاوہ اپنے ڈفرینٹ جو ہے وہ جو گروپس ہیں وہ بھی چلا رہا ہوں. ان سب کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں تک جو ہے نا وہ بھلائی پہنچ سکے، لوگوں تک انفارمیشن پہنچ سکے. وہ لوگ جن کی کوئی مدد نہیں کرتا، جن کی کوئی سفارش نہیں ہوتی ہے، وہ لوگ جو لوگ
देख रहे होते हैं कि यार कोई हमारी मदद करे, तो इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नेक नियति है। तो आप इस नेक नियति को जो है ना आगे भी फैलाएँ, ताकि किसी की मदद हो सके, लोग अच्छे-अच्छे रोज़गार अपने लिए ढूँढ सकें और उसके अपनी अपनी मदद आप कर सकें, ताकि जो है लोगों का भला हो। इसका कोई ऐसा मकसद नहीं है कि यार मैं यूट्यूब पे कहीं पैसे कमा लूँगा, या मैं फिर जो है अपना वो सब्सक्राइबर बढ़ा लूँगा। क्योंकि देखें, सब्सक्राइबर आप सब भाइयों की, दोस्तों की मोहब्बत है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, वो आपकी मोहब्बत है। देखें, यहाँ पे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो भी देखनी होती है। तो सिर्फ़ और सिर्फ इसका मकसद ये नहीं है कि जी मैं वो पैसे कमाने के लिए, सब्सक्राइबर करने के लिए मैं कर रहा हूँ, बल्कि इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की भलाई है। तो इस भलाई को, इस नेक नियति को लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोग अपनी मदद कर सकें। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।